بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیں۔ کوفے میں عدالت کا اجلاس ہو رہا تھا۔ قاضی شرعی مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ عدالت کے باہر اہل مقدمہ کا ہجوم تھا اور دربان انہیں باری باری ایک ایک کر کے اندر بھیج رہا تھا۔ فرقین قاضی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنا معاملہ پیش کرتے، قاضی صاحب ان کا بیان لیتے، ان کی شکایتوں کی چھان بین کرتے اور حق و عدل کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ ایک عورت بھی اس ہجوم میں منتظر کھڑی تھی۔ فکر و تردو اور خوف اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ عورت کھڑے کھڑے اکتا گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ انتظار طویل تر ہوتا چلا گیا۔ وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آخر اس نے دور ہی سے با آواز بلند دربان کو اپنی جانب متوجہ کیا اور التجا کی کہ مجھے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ دربان نے اسے اندر بھیج دیا۔ قاضی صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پوچھا، بی بی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں قاضی کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا، امیر المومنین موسیٰ بن عیسیٰ نے۔ کیا کہہ رہی ہو، امیر المومنین کے چچا نے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تفصیل سے بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ دریائے فرات کے کنارے میرا کھجور کا باغ تھا۔ عورت نے کہنا شروع کیا، مجھے اپنے باپ سے غرصے میں ملا تھا۔ میرے بھائیوں نے اسے تقسیم کیا تو میں نے اپنے حصے کے درمیان دیوار بنا لی اور باغ کی حفاظت، پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ کچھ مدت بعد امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں کے حصے کا باغ خرید لیا اور میرے حصے پر حریصانہ نظریں گاڑ دی اور مجھ سے کہا، تم بھی اپنا باغ بیچ دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ایک روز امیر چند نوجوان ساتھ لیے باغ میں آیا اور اس دیوار کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ کی حدود گٹ مٹ گئی۔ مقصد یہ تھا کہ میں باغ بیچنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ اے قاضی، اب میں آپ کی خدمت میں اپنا حق لینے آئی ہوں اور آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اپنا باغ امیر کے ہاتھ ہرگز نہ بیچوں گی۔ قاضی شرعی نے لمحے بھر کے لیے سر جھکایا اور پھر آواز دی، غلام جناب حاضر ہوں، مٹی کا ایک ڈھیلا لاؤ۔ غلام نے ڈھیلا پیش کر دیا۔ قاضی نے اس پر اپنی مہر لگائی اور غلام کو دے کر کہا، امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے ہاں جاؤ، انہیں یہ ڈھیلا دو اور اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ غلام امیر کے محل پر پہنچا اور قاضی شرعی کا جاری کردہ سمن اس کے حوالے کیا۔ امیر مارے غصے کے لال پیلا ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگی۔ غیظ و غضب میں کبھی مسند پر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ پھر اپنے باڈی گارڈ افسر کو طلب کیا اور حکم دیا، قاضی شرعی کے پاس جاؤ، میری طرف سے کہو، تم بھی عجیب آدمی ہو، ایک عورت کا بالکل جھوٹا دعویٰ تم نے مان لیا اور اب مجھے اس کے دوش بدوش کھڑا کرنے کے لیے اپنی عدالت میں بلا رہے ہو۔ امیر مکرم، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ افسر نے دست بستہ عرض کیا، کیا تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ جاؤ، ابھی جاؤ۔ امیر چیخا۔ گارڈ افسر قاضی شرعی کی عدالت میں حاضر ہوا اور امیر کا پیغام پہنچا دیا۔ قاضی نے باوقار آواز میں غلام کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ کیا آپ مجھے قید کرنے چلے ہیں؟ افسر نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں تو صرف قاصد ہوں۔ قاضی نے کہا، تم ایک ناجائز کام کروانے میرے پاس آئے ہو، تم شریعت کا حکم معطل کرنا چاہتے ہو۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی نے گارڈ افسر کو جیل بھیج دیا ہے تو اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اپنا حاجب شرعی کی عدالت میں بھیجا۔ اس نے معزز جج سے گزارش کی، وہ گارڈ افسر تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، اس کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اسے جیل میں ٹھوس دیا؟ غلام قاضی تشریح نے آواز دی۔ وہ حاضر ہوا تو کہا، اس حاجب کو بھی اس
اس کے دوست کے ساتھ قید کر دو۔ دن ختم ہو چکا تھا۔ امیر حاجب کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کھوج لگایا تو حقیقت آشکار ہوئی۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے معزز شہری، جن میں قاضی شریح کے دوست احباب بھی تھے، طلب کیے۔ انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا آپ لوگ قاضی کے پاس جائیں، انہیں میرا سلام کہیں اور بتائیں کہ انہوں نے میری توہین کی ہے۔ میں عام آدمی نہیں کہ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔ قاضی شریح کے احباب ان کے ہاں گئے اور امیر کا پیغام پہنچایا۔ تم لوگ مجھے ایسی بات کہنے آئے ہو جس کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ قاضی نے جواب دیا اور پھر خدام کو آواز دی، کچھ لوگ ہیں۔ چند نوجوان دوڑتے ہوئے آئے۔ قاضی نے کہا ان لوگوں کو جیل پہنچا دو۔ قاضی کے دوست دم بخود رہ گئے۔ انہیں توقع نہ تھی کہ قاضی صاحب اس طرح بے رخی سے پیش آئیں گے۔ بولے ہمارا جرم کیا ہے؟ تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں مزاحمت اور قوانین شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ تمہاری سزا قید ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی کر گزرو گے؟ ہاں، تاکہ آئندہ کسی ظالم کا پیغام نہ لاؤ۔ قاضی صاحب نے کہا امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو پتہ چلا تو اپنا گھوڑ سوار دستہ لے کر جیل خانے پہنچ گیا۔ دروازہ کھلوایا اور ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیا جنہیں قاضی نے قید کیا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے قاضی شریح کچہری لگائے بیٹھے تھے کہ جیل کا داروغہ حاضر ہوا اور امیر موسیٰ نے جو کچھ کیا تھا اس کی ساری روادات سنائی۔ قاضی شریف فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر پہنچے اور غلام سے کہا میرا سامان بغداد پہنچا دو۔ کیا جناب مصنف عدالت چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ غلام نے پوچھا۔ باخدا ہم نے یہ مصنف اس سے مانگا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود یہ کام زبردستی ہمارے سپرد کر دیا تھا اور ہمیں ضمانت دی تھی کہ وہ عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور بغداد جا رہے ہیں تو بڑا گھبرایا۔ انہوں نے خلیفہ کو اس مظلوم خاتون کی داستان سنا دی تو کیا ہوگا؟ فوراً باڈی گارڈ ساتھ لیا اور قاضی صاحب کو راستے میں جا لیا اور لگا منت سماجت کرنے، ابو عبداللہ دیکھیے نا، آپ نے میرے آدمی قید میں ڈال دیے۔ ہاں میں نے انہیں قید بند میں ڈال دیا، وہ میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے اور تو نے ایک بےکس عورت پر ظلم کیا۔ آپ واپس تشریف لے چلیں اور اپنے فرائض ادا کیجیے۔ میں عہد کرتا ہوں جو کچھ آپ چاہیں گے وہی کروں گا۔ نہیں، جب تک وہ سب لوگ جیل نہیں چلے جاتے میں یہاں سے ہرگز جنبش نہ کروں گا۔ قید خانے واپس چلے جائیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ورنہ میں امیر المومنین مہدی کے دربار میں جاؤں گا اور جو بوجھ انہوں نے میرے کندھوں پر لاد رکھا ہے اسے اتار کر ان کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ امیر موسیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ان سب لوگوں کو جیل بھجوا دیا جنہیں قاضی صاحب نے قید کیا تھا۔ اب قاضی نے اپنے معاونین سے کہا امیر کی سواری کی لگام پکڑو اور اسے میری عدالت میں حاضر کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ امیر موسیٰ عدالت میں حاضر کیے گئے۔ قاضی شریح نے مظلوم عورت کو امیر کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا بی بی فریق ثانی حاضر ہے، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کو جیل سے رہا کریں۔ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ امیر موسیٰ نے کہا ہاں اب انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا اور پھر امیر سے پوچھا اس خاتون نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ سچ کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو مال آپ نے لیا ہے اسے واپس کر دیجئے اور جو دیوار گرائی تھی ویسی ہی نئی دیوار فوراً بنوا دیجئے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی۔ بی بی کوئی شکایت باقی تو نہیں رہی؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت دے اور آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ کاش ایسے عدل و انصاف کے دور کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی گناہ ہے، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ دور پھر سے ضرور آئے گا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کر دیجیے گا۔